سیاست کتنے % رول پلے کرتی ہے کسی ملک کی بہتری میں؟ آزادانہ طور پر کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آزادانہ طور پر انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں؟ یہ ایسی ہے کہ جیسے بچہ ہوتا ہے اس کو اپنے ماں باپ سے بڑی توقعات ہوتی ہیں، بڑے شکوے کرتا ہے اپنے ماں باپ کے، لیکن جب وہ خود باپ بنتا ہے پھر اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان کو 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آزاد ہوئے، ہمارے بعد بھی بہت سے ملک آزاد ہوئے ہیں لیکن وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ ایماندار، یہ دونوں لوگ سیاست میں آگے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس سیاسی ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ جو عوام ہے وہ بہتر ہو؟ آپ کون سے ڈاکٹر ہیں، آپ کون سے انجینئر ہیں، آپ کون سے کوئی بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ کیوں ادارے میں اس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس بندے میں کچھ صلاحیتیں تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عوامی مسائل کو حل کر سکے۔ آپ بہت پڑھے لکھے ہوں گے، آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی ماحول کا کسی بھی شخصیت پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ پاکستان میں الیکشنز 2024 قریب آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بہترین سیاسی ماحول کیا ہوتا ہے؟ بہترین سیاسی ماحول تو یہ ہوتا ہے کہ جو اختلاف ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، جی، جو سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہیے، جی، اور پھر جو بھی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں ان کو آزادانہ طور پر موقع ملنا چاہیے۔ آزادانہ طور پر کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آزادانہ طور پر انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں؟ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں جی، وہاں پہ یہی صورتحال جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں نے دیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ کبھی ایک پارٹی کو آزادانہ ماحول ملتا ہے، کبھی جی بالکل، دوسری پارٹی کو آزادانہ ماحول ملتا ہے۔ تو ابھی تک تو پاکستان میں کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو برابر کا ماحول مہیا کیا گیا ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ اختلاف رکھتے ہوئے مقابلہ کریں، اور جو الیکشن ہوتے ہیں وہ پرامن ہوں، جی، اور جو جیت جائے اور وہ جیتنا بھی اس کا انصاف کے ساتھ ہو، اور جس میں کوئی دھاندلی نہ ہو، اور اس طرح کا کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ کرپشن نہ ہو۔ تو ایسا ہم نے بہت کم دیکھا پاکستان میں سر، کہ کوئی الیکشن ہوا ہو۔ یہی باتیں میں اور میرے سمیت ساری پاکستانی عوام بڑے عرصے سے سنتی آ رہی ہے، لیکن عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ عمل کیسے ہو سکتے ہیں ان باتوں پہ؟ دیکھیے، عمل کی جو صورت ہے نا وہ یہ ہے کہ جو یہ جمہوری طرز ہوتی ہے یا جمہوری طریقہ ہوتا ہے یا جمہوری نظام ہوتا ہے، یہ کچھ وقت بھی لیتا ہے۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آزاد ہوئے، ہمارے بعد بھی بہت سے ملک آزاد ہوئے ہیں لیکن وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کے آگے نکلنے کی بہت سی دیگر وجوہات بھی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اس سے بھی بہتر نتائج سامنے آتے ہیں قوموں کی ترقی میں اور ان کے آگے بڑھنے میں۔ لیکن اگر آپ کی اور ممالک کی بات کرتے ہیں یا اقوام کی بات کرتے ہیں کہ ان کے دیگر اسباب اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جہاں تک ہم اس کی بات کرتے ہیں جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، جی، تو جمہوری نظام بدقسمتی سے پاکستان جب سے بنا تو پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں رہیں اور جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا یا جو منتخب ہو کر پارلیمنٹ تک آتی رہیں، وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ہمیشہ پرابلمز اور ہمیشہ مشکلات ہی پاکستان میں کھڑی ہوئیں۔ کبھی ایسا ماحول نہیں بنا کہ اس نظام کو چلنے دیا جائے۔ جی، چلنے دیا جائے تو خود بخود نظام جو ان سا ہے وہ فلٹر ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ایک دفعہ ایک پارٹی آئی تو دوسری دفعہ وہ نہیں آئے گی، پھر اس سے آگے، یعنی جو ڈیلیور کرے گا وہی آگے آئے گا۔ تو ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیلیور کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہاں پر دوسرا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ یہاں پر پہلے سے ہی جو حکمران ہے، وزیر اعظم ہے، جو جماعت ہے، اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے اور پھر پورا ماحول اس کو جتوانے کے لیے پھر بنایا جاتا ہے۔ ہم تھوڑا سا بات پہ واپس آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جلسے، جلوس، سیاسی ریلیاں یہ کس طرح سے ہونی چاہیے؟
ایک جو سیاسی ماحول ہوتا ہے، اب الیکشنز 2024 قریب آ رہے ہیں، سیاسی ماحول پاکستان میں بنایا جا رہا ہے، اس سیاسی ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ جو عوام ہے وہ بہتر ہو، عوام کی شخصیت بہتر ہو، بجائے یہ کہ اس سیاسی ماحول میں وہ بھی یعنی رنگ جائے؟ دیکھیے اس کے لیے تو سب سے اہم کردار تو خود سیاستدانوں کا ہے، یعنی ان کی زبان، ان کا طرز گفتگو، ان کا طریقہ کار طے کر لیا جائے کہ یہ وہ ایریا ہے جس میں ہم متفق ہیں، یہ وہ ایریا ہے جس میں ہمارا اختلاف ہے۔ یعنی کہ ہم ایک عمارت میں رہتے ہیں، ایک نظام اور سسٹم میں رہتے ہیں، وہ عمارت ہم سب اس پر متفق ہیں کہ وہ قائم رہنی چاہیے، وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، وہ بکھرنی نہیں چاہیے۔ ہاں اس عمارت کے اندر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں کمرہ ہے، یہ فلاں کمرہ ہے، اس کو کس طرح بنایا جائے، کیسے سجایا جائے، تو یہ اندر کا اختلاف جو ان سا ہوتا ہے یہ طے کر لیا جائے۔ سیاستدان جو ہیں یعنی جنہیں ہم راہبر یا رہنما ہم کہتے ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت بھی کریں اور ان کو پرامن رہنے کی تعلیم بھی دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی جلسے جلوس یہ ہونے چاہیے؟ کیا یہ بہتر ہے سیاست؟ دیکھیے الیکشن کے دنوں میں تو دنیا میں ہوتے ہیں، اب امریکہ دیکھ لیں، آپ انگلینڈ دیکھ لیں، لیکن وہاں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن نہیں کرتے، یعنی ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ان کے جلسے بھی ہوتے ہیں، ان کا خطاب بھی ہوتا ہے، ان کی کمپین بھی چلتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ماحول بن جاتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں رہتے ہیں، عوام ہیں، ان کی زندگی جو ان سے ہے وہ بڑی اجیرن اور بڑی مشکل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہمارے ہاں جو ڈھنگ ہے جلسوں کا یا احتجاج کا، یہ جو ہے یہ درست نہیں۔ ایک بات تو طے ہوگی کہ پاکستان میں جو سیاسی جلسے جلوس ان کا طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ اگر کچھ خود ہی جب پارلیمنٹ میں حکومت بیٹھتی ہے، جب لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ کچھ ضابطہ اور کچھ طریقہ اس پر طے کریں، قانون سازی کریں کہ بھئی یہ کس طریقے سے ہم اپنے جلسے جلوس، اپنا الیکشن، اپنے یہ جو کمپین اور اپنے دیگر معاملات جن کا تعلق قانون سازی سے ہو جاتا ہے اس کو کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ سیاستدان اگر اپنا کردار اور اپنا اخلاق اور اپنا طریقہ پیش کرے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمران اور رہنما کے دین پر یعنی ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری پھر اس حوالے سے انہی لوگوں کی ہو جاتی جن کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز کچھ نئے آ رہے ہیں، صنم جاوید صاحبہ ہو گئیں، پھر وہ ایک بڑے مشہور ہیں، ابھی گانا گانے سے ہی مشہور ہوئے ہیں، چاہت فتح علی خان، اور پھر اس طرح ایک موٹر سائیکل مکینک کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ الیکشنز میں آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، سب کو لینا چاہیے الیکشن میں حصہ، تو اس طرح سے اس لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک ہے آپ کا بولنا، باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، ایک ہے جب آپ پر کوئی ذمہ داری آئے گی پھر معلوم ہوگا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے بچہ ہوتا ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے بڑی توقعات ہوتی ہیں اور بڑے شکوے کرتا ہے اپنے ماں باپ کے، لیکن جب وہ خود باپ بنتا ہے پھر اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کچھ کر کے دکھانا اور لوگوں کی توقعات کیا ہوتی ہیں۔ تو بالکل سب کو آنا چاہیے اور سب کا حق ہے، چاہے وہ کوئی مکینک ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہ آنا آئے۔ ایک موٹر سائیکل مکینک میں یہ کیپیبلٹیز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پورے حلقے کے نظام کو بہتر کرے گا، وہاں کے سڑکیں خراب ہیں ان کو ٹھیک کرے گا، وہاں کے اور مسائل ہیں پاکستان میں، تو کیسے ٹھیک کرے گا؟ دیکھیے پہلے تو آپ اس پہ بات کریں نا کہ بنیادی حق کیا ہے، پہلے تو آپ اس پہ بات کریں نا۔ مثلا آپ ہیں، آپ اگر اپنے شہر سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کون سی چیز ایسی رکاوٹ ہے کہ جس پر میں یہ کہوں کہ نہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اس بندے میں کچھ صلاحیتیں تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عوامی مسائل کو حل کر سکے بہتر طریقے سے۔ دیکھیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ ایماندار یہ دونوں لوگ سیاست میں آ کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زمین سے، اپنے مسائل سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی
ایک ان پڑھ ہے ایک پڑھا لکھا ہے، دونوں کا ووٹ برابر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا سیاسی شعور ایک ریڑھی لگانے والے میں ہے نا جی اتنا سیاسی شعور مجھ میں نہیں ہے. میں عام طور پر لوگوں میں نہیں ملتا، نہیں بیٹھتا، میں باہر نہیں نکلتا، اور میرا کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. میں مسائل سے بھی اتنا واقف نہیں ہوں. تو بالکل. اس لیے جو ہے نا یہ بڑی مختلف چیز ہے. میں یعنی ابھی آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ جیسے ایک ادارہ ہے مثال کے طور پر، جی اب ادارے کی جو نیچر ہے کام کی اس بنیاد پر ایک بندے کو آگے لایا جاتا ہے نا. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ جی آپ ادارے میں ہیں، آپ کون سے ڈاکٹر ہیں، آپ کون سے انجینئر ہیں، آپ کون سے کوئی بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ کیوں ادارے میں اس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ ان کو کہیں گے بھائی میں ادارے کی جو نیچر ہے کام کی میں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. میں یہاں پر سالہ سال سے کام کر رہا ہوں، مجھے اب معلوم ہے کہ میں نے کیسے یہ کام لے کر چلنا ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی بات ہوتی ہے. ہم جب بھی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی ڈگریز اپنے سرٹیفکیٹس لے کر آئے، دیکھیں جی میں اتنا پڑھا لکھا ہوں. بھئی آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ، آپ بہت پڑھے لکھے ہوں گے، آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر دیں نا، آپ کے پاس اتنے سرٹیفکیٹس ہیں. اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ زمینی مسائل کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کیا ان سے آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو آپ سمجھیے نا. پاکستان میں جو پولیٹیکل سائنس پڑھایا جاتا ہے، پھر پولیٹیکل سائنس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پولیٹکس میں آتے ہیں. جی پولیٹیکل سائنس اور پولیٹکس کا کوئی آپس میں اس طرح سے لنک بنتا ہے کہ یعنی وہ تو ایک سیاسی پورے ڈھانچے کو پڑھ کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ سیاست کے لیے بہترین ہوں گے گراؤنڈ ریالٹیز کو جانے بغیر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف پولیٹیکل سائنس کی نہ بات کریں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سوشل سائنسز یعنی کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے نا اس میں خود بخود یہ شعور اور یہ چیز اس میں پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنے معاشرے سے آگاہی ہوتی ہے. مثلا کوئی ادب کا آدمی ہے، وہ لٹریچر اگر پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرہ ایک سماج کیسے وجود میں آتا ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار، اس کی ساخت کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. اس لیے جو سوشل سائنسز جو سبجیکٹس ہیں ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس پر توجہ کریں، آپ اس کو پڑھیں. جہاں تک آپ پولیٹیکل سائنس کی بات کریں تو واضح بات ہے کہ اس کو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ریاستی ڈھانچے کا پتہ چلتا ہے، حکومت کا پتہ چلتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور دنیا میں جمہوریت یا سیاست یا ریاست کا جو تصور ہے وہ کس طرح رائج ہوا، کیسے چلا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بنیادی ایک تعلیم کا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں. جی سر، ایک بہترین لیڈر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے یعنی جو لیڈر اگر آپ کہتے ہیں کہ بہترین لیڈر یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ بھئی اچھا لیڈر کون ہو سکتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے جو حالات ہیں، اپنا زمانہ ہے، اس کو اس کی خبر ہو، ادراک ہو کہ بھئی اس کے تقاضے، اس کے چیلنجز کیا ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ جو سیاست ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اس کا طریقہ ہے. یعنی پہلے دن سے آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت جو ہمارے ہاں شروع ہوئی، آپ دیکھیے وہاں پر بھی آپ کو اختلافات بھی نظر آتے ہیں، مختلف آراء بھی نظر آتی ہیں، مختلف مشورے بھی نظر آتے ہیں صحابہ کرام کے. تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیاست کوئی ایسی کوئی سیدھی لکیر کا نام نہیں ہے، اس میں ہر کسی کی رائے ہوتی ہے، اس کو دیکھنا سمجھنا، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ان سا ہوتا ہے اصل وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وابستگان کو، اپنے کارکنوں کو، عوام کو بحرانوں سے نکال کر منزل تک پہنچائے. جی ہمارے ہاں یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس شعور کی لیڈروں میں، رہنماؤں میں کمی نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آپ اپنے وہ جو مٹھی بھر لوگ تھے ان کو بچا کر کس طرح آپ لے کر آئے. بالکل، ورنہ ان کا استعمال بھی ہو سکتا تھا اور خرچ بھی ہو سکتے تھے. لیکن یہ سب سے بہترین کوالٹی ہوتی ہے. دیکھیے جو مخالف ہوتا ہے نا، دشمن، اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح گرا لیا جائے، ختم کر لیا جائے، اور اس کو رد عمل میں، اشتعال میں، ٹکراؤ میں، تصادم میں پھنسا دیا جائے، یہ الجھا رہے اس میں اور اس میں لڑ مر کے اپنی قوت طاقت ضائع کر دے. لیکن لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑے توازن اور اعتدال اور صبر اور برداشت کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے لوگوں کو آگے لے کر بڑھتا ہے وہ. جی، ایک بڑا آپ سمجھنے شاید سخت سوال ہوگا، کیا علماء کو سیاست میں آنا چاہیے؟
دیکھیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا جو اصل میدان ہے نا جی وہ دعوت و تبلیغ کا ہے. علماء کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے گھر میں بزرگوں کا ہوتا ہے. جی علماء کو کبھی بھی حریف اور فریق نہیں بننا چاہیے. آپ بر صغیر کی ہسٹری اور تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، یعنی مذہبی وہ عالم تھے، رہنما تھے، اسکالر تھے، جیسے وہ سیاست میں آئے تو ان کو نقصان ہی ہوا، ان کو فائدہ نہیں ہوا. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو دین کا تعارف رکھتا ہے جی وہ اپنے اس تعارف کے ساتھ جب کسی اختلاف میں اور فریق ہونے میں جب جاتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ نقصان دین کا تو وہ ہوتا ہے. پہلے بھی تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے. کوئی کسی نے اپنے اوپر وہابی کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، کسی نے سنی کا ٹیگ لگایا ہوا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایک اور ٹیگ لگ جائے گا کہ کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی نون لیگ میں، تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی جماعت کا کوئی ونگ ہے، جی یعنی مثال کے طور پر جماعت کہتی ہے کہ جی آپ نے ہمیں مذہبی حوالے سے رہنمائی کرنی ہے، یہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے مثال کے طور پر شریعہ ایڈوائزر بھی تو ہوتے ہیں نا، جی شریعہ ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایڈوائزنگ ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے، ایڈوائزری، کہ بھئی آپ رہنمائی کرتے ہیں، راہبر رہنما بن کے بیٹھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں اخلاقیات کا، مذہب کے بارے میں، تو وہ آپ سے مشورہ کرتے ہیں. ایک علیحدہ چیز ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو علماء ہیں ان کو کچھ بڑی نشست پہ ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ ایم این اے یا جیسے گزارش کی کہ جیسے گھر میں بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، علماء کی یہی ہے، علماء کو سینیٹرز بنا سکتے معاشرے ہیں، میں ہوتی ہے. سینٹ میں علماء کو سینیٹر بنا سکتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی حرام حلال کی بحث نہیں ہو رہی. نہیں وہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مناسب، وہ مسندیں کہ جہاں پر علماء رہنمائی کریں دین کے حوالے سے اور بلا تفریق کریں. چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہ ہو، بلکہ وہ پورے معاشرے کی اصلاح اور تزکیہ کا کام کریں. اب ایک چیز اس میں یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جب رہنمائی کا کام مل جائے گا، پھر ان کا کام ہے رہنمائی کرنا. جی اتھارٹی کسی اور لوگوں کے پاس ہوگی، وہ رہنمائی کر دیں گے. اب اتھارٹیٹیو لوگوں کا کام ہے وہ ان کی رہنمائی پر عمل کریں یا نہ کریں. جب وہ رہنمائی بھی کرتے ہوں گے، ساتھ اتھارٹی بھی آ جائے گی، تو زیادہ نہیں بہتر کام ہو جائے گا. دیکھیے جن کے پاس اتھارٹی آئی بھی ہے نا، جی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اس کے لیے پورے معاشرے کی تیاری ضروری ہوتی ہے. ہمارے ہاں جی مذہبی طبقے کو بھی اقتدار حاصل ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے کیا کارنامے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ علماء ایک طرف اگر معاشرے کو تیار کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم اور تلقین کرتے ہیں، ان کی اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، تو یہی چیز بڑی مفید و معاون ثابت ہوتی ہے آگے جا کر بھی. سر اس پر بھی کچھ کھل کے بات کریں کہ یعنی سیاست کتنے % رول پلے کرتی ہے کسی ملک کی بہتری میں؟ ایک وقت تھا کہ جب اقتدار جو تھا نا، جی یہ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ تبدیلی کا مرکز اقتدار ہے. اقتدار ہے، یعنی لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر بھی اقتدار پہ آ کے قبضہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور بادشاہ کو ہٹا دیتے تھے، یا جنگیں ہوتی تھی، اقتدار پہ قبضہ ہو جاتا تھا. جی اب وقت اور حالات بالکل بدل کر رہ گئے ہیں. جی اب آپ دیکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار آئے گا تو ہم تبدیلی لائیں گے، وہ بھی تبدیلی نہیں لا پاتے، حالانکہ اقتدار ان کو مل جاتا ہے. اصل وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اب ایک امپائر نہیں ہے سیاست کی صرف، اب دیگر امپائرز بھی ہیں. مثال کے طور پر تجارت کی امپائر ہے، مثال کے طور پر ایجوکیشن کی، تعلیم کی امپائر ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ویلفیئر کی امپائر ہے. بڑی بڑی این جی اوز، بڑی بڑی جو جماعتیں، انجمنیں ہیں، وہ قائم ہو کر ملکوں کی حالت کو بدل دیتی ہیں، قوموں کی حالت کو بدل دیتی ہیں. تو لہٰذا اب وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ بھی تبدیل ہونی چاہیے. ایک وقت تھا کہ یہ ایک سیاسی امپائر ہوا کرتی تھی جو تبدیلی لاتی تھی. آپ دنیا کا مطالعہ کر لیں، صرف سیاست نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے ساتھ فلسفہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شعور بھی دیا گیا ہے. یعنی معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کالمسٹ اپنے آپ کو کہتا ہے، کالمسٹ ہے، دانشور ہے، اور علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ بھی مل جل کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں. یہ جو سیاست کی ہم بات کرتے ہیں، جمہوریت کی، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے نتیجہ ہوتا ہے ان تمام کوششوں کا کہ جو ہمیں آگے جا کر نظر آتا ہے.
اس وقت پاکستان کا سیاسی ماحول کیسا ہے؟ الیکشنز 2024 بھی قریب آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ماحول پاکستانی عوام کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس نے سبق سیکھنا ہو جی اس کے لیے ہر ماحول سبق سکھاتا ہے، اور جس نے سبق نہیں سیکھنا اس نے کبھی بھی سبق جو نہیں مرضی سیکھنا، ہو جائے وہ جو نہیں کچھ بھی ہو جائے سیکھے گا۔ نہیں سیکھتا تو سبق۔ پاکستان میں 2024 کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ابھی جو اس وقت سیاسی ماحول ہے یہ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا، جی نقصان دہ زیادہ ہے یا فائدہ مند زیادہ ہے یہ چیز؟ میں نے وہی عرض کیا کہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے، یعنی اگر الیکشن ہو تو اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو ایک ماحول ہے، ایک جسے کیا کہتے ہیں کہ بے اعتباری کا جو ماحول ہے، جی یا آپ کہہ لیجیے بے یقینی کا جو ماحول ہے، تو یہ تو کم از کم چھٹ جاتا ہے نا الیکشن سے۔ کوئی پارٹی آ جائے گی، وزیر اعظم بن جائے گا، وہ الیکٹڈ ہو یا اسے مخالف سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں، جی کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجیے، لیکن کم از کم ایک پارلیمنٹ ہوگی جو فنکشن کرے گی، اپنا کام کرے گی، وزارتیں ہو جائیں گی، پورٹ فولیو بن جائیں گے، ہر شعبے میں ذمہ دار لوگ آ جائیں گے، اپنا اپنا کام کریں گے، تو کم از کم وہ جو ایک بے یقینی کی فضا ہوتی ہے اس کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سر، بہترین سٹیٹ کا قیام کیسے ممکن ہے؟ عوامی جلسوں میں، تقریروں میں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پانی مہیا کریں گے، بہترین سفری سہولیات، ان چیزوں کا بتا کے سمپتھی شو کی جاتی ہے عوام کے لیے، تو جو بھی لیڈر سمپتھی شو کرتا ہے عوام اسے پسند کرتی ہے۔ اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کچھ لیڈرز عوام سے نکل کے ہی عوامی لیڈر بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جلسوں میں بہترین تقریر کیا ہونی چاہیے؟ اس میں کس چیز کو زیادہ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے چونکہ مسئلے ابھی تک پانی، بدقسمتی سے پانی کے اور روٹی کے، اور ایک بات اور میں ایڈ کروں، یعنی یہ جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں، امریکہ آپ لگا لیں، یورپ کے ممالک لگا لیں، ان میں لوگ کیا تقریریں کرتے ہیں سیاسی جلسوں میں، یا وہ کس طرح سے کیمپین چلاتے ہیں کہ ہم آپ کو پانی اور دیکھیے ادھر تو بنیادی مسائل ایک لحاظ سے حل ہے نا، جی تو جو مسائل حل ہیں ان پر تو پھر بات نہیں ہوتی، بالکل، لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو عوامی جلسے ہوتے ہیں نا جی وہ ہوتے اسی طرح کے ہی ہیں، جس میں لوگوں کے ہمدردی شو کی جائے، ہمدردی یا لوگوں کے خون کو گرمایا جاتا ہے، جی یا ان سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر اگینسٹ مسلم اگر کوئی سینٹیمنٹ موجود ہیں تھوڑے بہت، ان کو وہ بھڑکا کر بھی ووٹ لیے جاتے ہیں۔ آپ امریکہ کے الیکشن دیکھ لیجئے، اوباما صاحب کی جو تقریریں ہیں، میں ابھی تک یعنی مجھے یاد ہے کہ کیا انہوں نے اس وقت تقریریں کی تھیں، جی یا یہ جو ایک صاحب آئے تھے ابھی جن پر مقدمہ بھی بنا ہے، یہ گزشتہ الیکشن جو ان سے موجودہ سے پہلے جو صدر تھے، اس سے پہلے عارف الوی سے پہلے بات کریں، نہیں امریکہ کی بات کر اچھا امریکہ کی بات کر رہے ہیں آپ، جو بائیڈن سے جو پہلے، بائیڈن سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ تھے، بالکل، آپ دیکھ لیجئے انہوں نے بھی اس طرح اپنے لوگوں کے تحفظ کی بات کی اور کہا کہ بھئی یہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں جی تو اس طرح کی پالیسی، اس جی پر بھی بالکل گفتگو کی، بالکل، اور اس پر ان کو بڑے ووٹ ملے۔ تو ایسے ہی ہے، سیاسی بالکل۔ جلسے اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہے ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ سر ایک جو مسئلہ آپ سوری نے پہلے یہ سوال پوچھا، میں اس کا اگر جی جی بالکل اجازت آپ دیں اسے تو کریں، میں آپ ایک دو باتیں آپ بالکل مزید، ایک تو یہ کہ یعنی جو تقریر ہونی چاہیے لیڈر کی، جی وہ ایک تو یہ ہے کہ عوام کے جو حقوق ہیں ان کی بات کی جانی چاہیے، اور بلا تفریق ہونی چاہیے۔ پاکستان میں 5 صوبے ہیں، جی ان کی عوام برابر ہے، پاکستانی ہیں، سب کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور سب کے ہاں جمہوری نظام ہونا چاہیے، کہیں پر بھی کوئی جبر، کوئی ظلم کسی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ جی پاکستان میں کوئی جاگیردارانہ اگر نظام ہے، پاکستان میں کوئی وڈیرا ازم ہے، یا پاکستان میں کسی کی طرف سے بھی کوئی مداخلت اور دخل اندازی ہے، کوئی جبر کا ماحول ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو بات یہ ہے بنیادی طور پر۔ اس میں چلیں بات ایک ایڈ کرتے ہیں، میں دوبارہ اس ٹاپک کو لاتا ہوں۔ سیاسی جلسوں میں بعض اوقات تحریک لبیک پاکستان میں اسلامی باتوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے، ختم نبوت کی خاص طور پہ کیمپین چلائی گئی۔ اب ان چیزوں کا عوام کے ذہنوں پہ براہ راست عمل ہوتا ہے۔ اب ہمیں جو عوام نظر آ رہی ہے پاکستان میں، صاف ظاہر ہے یہ اسی ماحول کا آپ کہہ لیں شاخسانہ ہے جو بنتا جا رہا ہے، اور یہ آگے بگڑے گا یا صحیح ہوگا، اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سیاست میں مذہب کے استعمال کو درست نہیں سمجھتا۔ تو بغیر مذہب کے سیاست ہونی چاہیے، یعنی مسائل پر سیاست ہونی چاہیے، مذہبی مسئلہ بھی تو ہے نا ختم نبوت کا۔ دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پاکستان میں 95% مسلمان ہیں، سب کا ایمان اور سب کا یقین ہے، اور ان مسائل کو اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے محسوس ہو کہ نعوذ باللہ پاکستان میں کوئی نہیں ماننے والا. یہاں پر 95% مسلمان ہیں، کیسے اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیسے ختم نبوت کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ چلی تھی نا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے ہیں، یا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی چیزوں کے بائیکاٹ اور ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے پھر یہ ختم نبوت کی کیمپینز بھی آگے بڑھیں، قادیانیوں کے ساتھ معاملات میں خاص طور پر. تو اس حوالے سے صاف ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، تو اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں، میں نے اس حوالے سے گزارش کی ہے کہ ان مسائل کو سنجیدہ طریقے سے بیٹھ کر حل کیا جانا چاہیے. سر آخر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، جی، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اس وقت بہترین لیڈرشپ کون سی ہے، اور عوام کیا طریقہ کار اختیار کریں، عوام کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے ایک بہترین لیڈر کو چنتے ہوئے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو کارکردگی ہے جی ملک میں، اس کو بنیادی طور پر سامنے رکھا جانا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی لیڈرشپ کہ جس نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کے لیے کام کیا، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو بنیاد جو ہے پہلے نمبر پہ تو اس کی. لیکن اب نظر بھی تو آنا چاہیے نا، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب ہیں، ان کی پی ٹی آئی ہے، اسی طرح نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، کسی کا نام تو نہیں ایک لیتا، سیاسی جماعت. آپ میں کسی کا نام تو نہیں لیتا، بات اصل میں یہ ہے کہ جو دیکھ لیا جائے. لیکن اصل چیز جو ان سی ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ جذبات سے بس فیصلہ نہ کریں، حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کریں. چلیں یہ باتیں پھر کسی اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے، ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ بہت زبردست باتیں ہوئی، انشاءاللہ دوبارہ بھی پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.